بیٹا مانگ مانگ کر تھک چکے ہو۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت پڑھو۔ اللہ ایک نہیں دو دو بیٹے دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے ایک پیاری سی دعا کرنا چاہتی ہوں، اور یہ دعا میں خاص طور پر اپنی ان تمام بہن بھائیوں کے لیے کر رہی ہوں جو بے اولاد ہیں، جو برسوں سے دعا مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، جن کی آنکھیں اولاد کے انتظار میں نم ہو جاتی ہیں، جو خاص طور پر نرینہ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، جن کے گھروں میں بیٹیاں تو ہیں مگر بیٹے کی کمی دل کو کھائے جا رہی ہے، یا وہ جن کی ابھی تک کوئی اولاد ہی نہیں، اور وہ دن رات اللہ کے حضور گر گڑا کر فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اولاد عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی بیٹے جیسی نعمت سے نواز دے۔ تو اے میرے رب العالمین، دو جہانوں کے مالک، عرش و فرش کے خالق، کن فیکون پر قادر مطلق، میں تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو ان تمام بہن بھائیوں کی خالی جولیاں بھر دے جن کے گھروں میں اولاد کی کمی ہے، وہاں خوشیوں کے چراغ جلا دے، جن کے آنگن سونے پڑے ہیں وہاں بچوں کی ہنسی گونجنے دے، جن کی آنکھیں دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر بھر آتی ہیں، یا اللہ تو ان آنکھوں کو اپنے بچوں کی مسکراہٹ نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں، تو انہیں پہلی اولاد صالحہ نیک اور فرمانبردار بیٹا عطا فرما، اور جن کے ہاں بیٹیاں ہیں مگر بیٹے کی تمنا ہے، تو یا اللہ تو انہیں بھی نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ یا اللہ ماں کی وہ تڑپ، وہ آرزو، وہ حسرت جو دل میں چھپی ہوتی ہے، تو سب جانتے ہے، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو دلوں کے بیت سے واقف ہے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، تو بس کون کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ سب لوگ دل سے آمین ضرور کہیں، کیونکہ کسی ایک کے سچے دل سے کہے گی آمین بھی کسی کی گود بڑھنے کا سبب بن سکتی ہے، اور میں خود بھی دل سے آمین کہتی ہوں کہ یا اللہ میری ان تمام بہنوں کی جولیاں بھر دے جن کو بیٹے چاہیے، اور ان کو بیٹے عطا فرما، اور ان کے گھروں میں بھی وہ خوشیاں دے جو دوسرے گھروں میں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں، کھلونے لیں، ان کے ساتھ کھیلیں، اور ان کی ہنسی میں اپنی تھکن اتاریں، کیونکہ ناظرین یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے ایک نعمت مل جائے تو وہ دوسرے کی خواہش بھی دل میں جاگتی ہے۔ جس کے ہاں بیٹا ہو وہ بیٹی کی تمنا کرتا ہے، جس کے ہاں بیٹیاں ہوں وہ بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ کوئی گناہ نہیں بلکہ ایک فطری جذبہ ہے۔ بیٹا واقعی ایک میٹھا تحفہ ہوتا ہے، ایک نعمت ہوتا ہے جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ بیٹیاں اپنی جگہ رحمت ہوتی ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے جب وہ بیاہ کر رخصت ہو جاتی ہیں، جبکہ بیٹا والدین کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے نام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آج میں خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے یہ بات یعنی یہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جو مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، جو دعائیں کرتے کرتے ہار گئے، جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو ناظرین مایوس مت ہوں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ وعدہ کرتے ہیں اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ تو آج ہم ایک ایسا روحانی عمل بتانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ بے اولادوں کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی جن کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی ایک خاص صورت کو اخلاص، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دل میں کوئی شک نہیں لانا، زبان پر شکوہ نہیں لانا، بس اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر اللہ کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر رب بھی اس بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی اولاد نہیں، اللہ انہیں پہلی اولاد بیٹا عطا فرمائے گا، اور یہ عمل ان کے لیے بھی ہے جن کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ انہیں بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، صبر ہو، شکر ہو، اور دل میں یہ احساس ہو کہ دینے والا صرف اللہ ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی دعا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اصل کارساز صرف رب العالمین ہے جو ماں کے پیٹ میں جان ڈالنے والے، جو تقدیریں بدلنے والے۔ تو ناظرین آخر میں ایک بار پھر میں یہی کہوں گی کہ اللہ پاک کسی کو بھی اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے، خاص طور پر نرینہ اولاد کی خواہش رکھنے والوں کو بھی مایوس نہ کرے، اور آپ سب اس دعا پر دل سے آمین کہیں، کیونکہ شاید آپ کی آمین کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ تو جب انسان زندگی میں کسی ایسی مشکل میں گر جاتا ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، جب ہر دروازہ بند محسوس ہوتے، جب دل تھک جاتے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے ایسی بے شمار دعائیں اور اذکار سکھائے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی سہارا بن جاتے ہیں، ایسی دعائیں جو اندھیروں میں روشنی بن کر راستہ دکھاتی ہیں، ایسی دعائیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ اور ناظرین حقیقت یہ ہے کہ جب اولاد کی خواہش میں انسان تھک جائے
بے بس ہو جائے، یہ محسوس کرے کہ اب تو صبر کی بھی حد ہوگی۔ تو ایسے لمحے وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ پاک اپنے بندے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں، کیونکہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر بندہ مکمل طور پر اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اور جب بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر رب بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی خاص دعا شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ نے فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، یہ وہ دعا ہے جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مانگی جاتی ہے، اور جب یہ دعا یقین کامل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو انشاءاللہ ممکن جو ہے ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ بندے کی تقدیر بدل دیتے ہیں، اللہ خالی جولی کو بھر دیتے ہیں، اللہ اس ماں کی گود کو آباد کر دیتے ہیں جو برسوں سے اولاد کے انتظار میں، اور خاص طور پر ان بہن بھائیوں کو نرینہ اولاد جیسی عظیم نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو بے بسی کے عالم میں پڑھی جاتی ہے، جب بندہ کسی انسان سے نہیں بلکہ صرف اللہ سے امید لگاتے ہیں، جب آنسو سجدے میں گر جاتے ہیں، جب زبان پر صرف ایک ہی صدا ہوتی ہے، یا اللہ، اور اسی لمحے اللہ کو اپنے بندے پر پیار آ جاتا ہے، پھر رب اس بندے کو اپنی نعمتوں سے نوازنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے حالات بدل دیتے ہیں، اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا واری یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مایوسی میں ڈال دے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی رحمت مایوسی سے بہت بڑی ہے۔ بس آپ نے اس دعا کو دل سے پڑھنا ہے، پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کسی قسم کا شک دل میں نہیں لانا، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ جن گودوں کو لوگ خالی کہتے تھے وہ آباد ہو جائیں گی، جن گھروں میں سناٹا تھا وہاں بچوں کی آوازیں گونجیں گی، اور اللہ پاک آپ کے گھر میں بیٹوں کی بارش کر دے گا، کیونکہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو پھر حساب نہیں کرتا، بس عطا کرتے۔ تو اب میں آپ کو اس عمل کا مکمل آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں جسے آپ نے پوری توجہ، یقین اور ادب کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے اس کا ہے، یعنی فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ پورا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ادب کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ جائیں، دل میں نیت کریں کہ یا اللہ، میں یہ عمل تیری رضا اور اپنی جائز حاجت یعنی اولاد، خاص طور پر نرینہ اولاد کے لیے کر رہی ہوں، یا اپنی اولاد کے لیے جو بے اولاد ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آتا ہو۔ درود شریف اس لیے ضروری ہے کہ درود کے بغیر دعا آسمان تک نہیں جاتی، درود دعا کو اللہ کے حضور قابل قبول بناتے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، چھوٹی سی صورت ہے، یعنی قل هو اللہ احد۔ اور ناظرین، یاد رکھیں جو بندہ سورہ اخلاص کو دل سے پڑھتا ہے اللہ پاک اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اسے بے نیاز کر دیتے، اسے محتاجی سے بچا لیتے، اور یہی بے نیازی اولاد کی صورت میں بھی عطا ہوتی ہے، کیونکہ اولاد ماں باپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ سورہ اخلاص مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے ساتھ فوراً یہ الفاظ ملانے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے ان 2 تسبیحوں کو اکٹھا ملا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ان کو اکٹھا آپ نے ملا کر 100 بار پڑھنا ہے، اور ناظرین دونوں کو ملا کر جب آپ 100 بار پڑھ لیں تو یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ بے بسی کی حالت میں جب یہ پڑھی جاتی ہے تو تقدیر جو ہے بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ تقدیر بدلنے والی تسبیح ہے۔ جب بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدل دیتے ہیں، اس کے ناممکنات جو ہوتے ہیں ان کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر فجر کے 2 فرض ادا کریں، اور فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور گر گرا کر دعا کریں، اپنے دل کا حال اللہ کو بتائیں، رو کر عاجزی سے یقین کے ساتھ مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے نرینہ اولاد کی نعمت سے نواز دے، یا اللہ میری خالی گود بھر دے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 11 دن تک کرنا ہے، انشاءاللہ انہی 11 دنوں میں آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر کسی حکمت کے تحت 11 دن میں مراد پوری نہ ہو تو آپ بالکل مایوس نہ ہو، بلکہ مزید 11 دن اسی طرح یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائے گا۔ اور جب اللہ آپ کی دعا قبول فرما لے، آپ کی مراد پوری ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے 2 نفل نماز حاجت ادا کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں حسب استطاعت کوئی بھی چیز صدقہ کر دینی ہے، چاہے وہ کھانا ہو، پیسے ہو، یا کسی غریب کی مدد۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں انہیں پہلی اولاد بیٹا عطا کرے گا، اور جن کے ہاں بیٹیاں ہیں انہیں بھی بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین مضبوط ہو، دل میں شک نہ ہو، اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، دل سے کریں، انشاءاللہ آپ کی ضرور اللہ پاک دل کی مراد پوری کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے دربار میں آتے ہے، اس سے کوئی مانگتے ہے تو اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔